سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک 8 ہجری میں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے اور لشکر اسلام کو ملاحظہ فرمایا تو 4000 انصاری تھے، جن میں سے 500 کے پاس گھوڑے تھے، 700 مہاجرین تھے جن میں سے 300 کے پاس گھوڑے تھے۔ عرب قبائل میں سے قبیلہ غفار، سلیم، اسلم، اشجع اور جہینہ کے تقریباً 400، 500 یا 1000 افراد تھے۔ اثناء راہ میں بھی مسلمان ادھر ادھر سے آ کر لشکر اسلام میں شامل ہوتے رہے، یہاں تک کہ اسلامی فوج کی تعداد 10,000 کی ہو گئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ 12,000 کی تعداد تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی سلیم تقریباً 2000 افراد کے ساتھ، جن میں سے اکثر سوار تھے، بعد میں آ کر شامل ہوئے۔ اسلامی فوج منزلوں پر منزلیں طے کرتی ہوئی مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہی تھی، اور قریش کو اس لشکر کی کانوں کان خبر نہ تھی، اور وہ ابھی تک اس ترکیب کے بارے میں سوچ و بچار میں مصروف تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے سے بچاؤ کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے روانہ ہونے سے قبل مدینہ طیبہ میں سے حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ ایک روایات کے مطابق حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر فرمایا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ جب اسلامی لشکر مراحل زہران کے مقام پر خیمہ زن ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہر شخص اپنے خیمے کے آگے آگ روشن کرے۔ اس طرح ہزاروں مقامات پر آگ ہی آگ روشن ہو گئی۔ قریش اسلامی لشکر کے متعلق جستجو میں تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام مراحل زہران میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ قریش کی خیر ہو۔ باخدا اس سے قبل کہ قریش خود سیدنا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر ملیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی التجا کریں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں طاقت کے بل پر داخل ہوئے تو پھر قریش کی ہمیشہ کے لیے موت ہو جائے گی۔ چنانچہ میں یہ سوچ کر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سفید خچر پر سوار ہو کر دور نکل گیا، یہاں تک کہ جب میں مقام عراق تک پہنچا تو خیال کیا کہ شاید کوئی لکڑیاں چننے والا یا کوئی دودھ والا یا کوئی اور ضرورت والا مکہ مکرمہ جاتا ہوا نظر آ جائے اور وہ جا کر قریش کو خبردار کر دے کہ سیدنا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہاں موجود ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ مکہ مکرمہ میں طاقت کے زور پر داخل ہوں، بہتری اسی بات میں ہے کہ قریش خود نکل کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی درخواست کریں۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خچر پر بیٹھ کر یہی سوچتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے ابو سفیان اور بدیل بن برقہ کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے پایا۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ میں نے کسی رات اس قسم کی روشن آگ اور اتنی بھاری فوج نہیں دیکھی۔ بدیل کہہ رہا تھا باخدا یہ بنی خزاعہ کے لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے آ پہنچے ہیں۔ ابو سفیان کہہ رہے تھے نہیں، یہ لشکر بنی خزاعہ کا نہیں ہو سکتا، اس کے پاس اتنی طاقت اور ان کی ایسی عزت کہاں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آواز سے پہچان لیا کہ ہو نہ ہو یہ ابو سفیان کی آواز ہے، اور انہیں آواز دی ابو حنظلہ۔ ابو سفیان نے جواب میں پوچھا کیا ابو الفضل ہیں؟ میں نے کہا ابو سفیان تمہارا برا ہو، لشکر اسلام آ پہنچا ہے اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمراہ ہیں۔ اگر وہ اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ مکہ مکرمہ میں طاقت کے زور پر داخل ہو جائیں تو پھر قریش پر قیامت گزر جائے گی۔ ابو سفیان نے کہا تو پھر اب کیا صورت اختیار کی جائے؟ میں نے کہا میرے پیچھے خچر پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں سیدنا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امن کی درخواست کرتا ہوں۔ ابو سفیان سوار ہو گئے اور ان کے ساتھی واپس چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کو لا رہا تھا، جب بھی کسی مسلمان کی آگ کے نزدیک گزرتا تو مسلمان مجھ سے پوچھتے یہ کون ہے؟
جب وہ مجھے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خچر پر سوار دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو سیدنا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہیں۔ یہاں تک کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی پوچھا یہ کون ہے، اور کھڑے ہو کر میری طرف دیکھنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خچر کے پچھلے حصے پر ابو سفیان ہیں تو اپنی جگہ سے اچھلے اور کہا، اے دشمن خدا، اللہ کا شکر ہے کہ تو بغیر کسی عہد و پیمان کے میرے ہاتھ آ گیا۔ یہ کہہ کر تلوار میان سے نکالی اور تیزی سے پیچھے روانہ ہوئے۔ اس تیزی سے ان کی غرض یہ تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے سیدنا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مل کر ابو سفیان کے قتل کی اجازت حاصل کر لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقصد کو سمجھ کر پوری طرح سے اپنے آپ کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر پہنچ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے جو بغیر ایمان اور امان کے ہاتھ آیا ہے، اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ میں نے سیدنا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے تاکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کان میں بات کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر حضور سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک کو اپنے بغل میں لیا اور کہا، آج رات کوئی شخص بھی ہم میں سے ان سے سرگوشی نہیں کرے گا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق نے ابو سفیان کے قتل پر بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت عباس نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر ابو سفیان بنی عدی بن کعب میں سے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ کرتے، لیکن تم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ بنو عبد مناف کے لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عباس، ایسا مت کہو، اللہ کی قسم، جس دن آپ نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے ہیں مجھے آپ کا اسلام لانا زیادہ پسند آیا، اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے کی صورت میں سے بھی زیادہ، اور آپ کے اسلام قبول کرنے سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوش ہوئے۔ اس قسم کی گفتگو کو سنتے ہوئے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، آج رات ابو سفیان کو خیمے میں رکھو، جب صبح ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ دوسرے دن جب سورج طلوع ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے فرمایا، اے ابو سفیان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تیرے لیے اب تک اس بات کا وقت نہیں آیا کہ یہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس قدر حلیم اور کریم ہیں اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں کہ اس قدر ظلم و ستم کے باوجود آپ کی طرف سے وفاداری مشاہدہ کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ ہماری مدد کرتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو سفیان، تیرا برا ہو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو جان لے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار ہیں، کتنے شریف اور کتنے صلح رحمی کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ معاملہ ایسا ہے کہ ابھی تک اس بارے میں میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ابو سفیان سے فرمایا، بات کو لمبا نہ کرو اور زبان سے کلمہ اسلام ادا کرو۔ حضرت عباس کے اصرار کرنے پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت ابو سفیان نے جب اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی و مسرت سے چمک اٹھا۔ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔